اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ہم نے کل جو سبق پڑھا تھا وہ گرامر کے بارے میں حروف جار تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے آگے کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ حروف استفہام وہ حروف جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائیں، مثلاً کون، کہاں، کیوں، کس طرح۔ اس کے بعد ہے حروف شرط وہ حروف جو شرط کے لیے بولے جائیں یا جو شرط کے معنی پیدا کریں، مثلاً اگر، وگر، نہ، جو، جب، درجہ ذیل جملے اور اشعار پر غور کیجیے۔ اگر تم میرے گھر نہ آئے تو میں بھی تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ یہ رشتے باہمی اغراض کے سے باندھے ہوں گے۔ وگر نہ کون جہاں میں کس کا ہوتا ہے، نتیجہ یہ میری آہ و فغان کا ہے شاید، جو آج وہ یہاں آئے سر کے ہلچل کر۔ ثبات ہی نہیں جب گلستان کو حاصل ہے، تو اس سے دل کا لگانا نہیں ہے کم عقلی۔ اس کے بعد ہے حروف جزا۔ حروف جزا حروف شرط کے جواب میں بولے جانے والے حروف، مثلاً مگر، پر، سو، تو۔ ان جملوں پر غور کیجیے۔ مگر اس وقت میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، پھر لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، اب دیر ہو چکی ہے، سو تم گھر چلے جاؤ۔ ہاں میں نہیں آ سکتا ہوں، تو تم چلے آؤ۔ اس کے بعد ہے حروف ربط۔ حروف ربط وہ حروف ہیں جو ایک لفظ کا علاقت سرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ حروف اسماء کے ساتھ آتے ہیں تو ان کی حالت کا پتہ دیتے ہیں، مثلاً کا، کے، کی وغیرہ۔ جیسے آپ کا اسکول، رشید کے دوست امجد کی گھڑی۔ پھر ہے حروف عطف وہ حروف جو کلموں کو آپس میں ملائے، مثلاً اور بھی، پھر، بلکہ کر کے، اس نے مجھے بلایا اور میں بھی اس کے ساتھ چل دیا، احمد آیا اور ندیم بھی اس کے ساتھ تھا، بادل چھٹ گئے، پھر دھوپ بھی نکل آئی، اکرم کو نوکری ہی نہیں ملی بلکہ اس کی شادی بھی ہو گئی، اسلم گھر کا کام کر کے سو گیا، بادل گرجے بھی نہیں تھی کہ بارش شروع ہوئی۔ حروف اضافہ جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں، مثلاً کا، کی کے اسلم کی کاپی، جنید کے بال، راجندر کا بلا۔ حروف استدراک وہ حروف جو جملے کے شک شبہ کے دوسرے جملے میں آ کر اسے دور کریں، مثلاً اگرچہ، لیکن، مگر۔ ان جملوں پر غور کریں۔ میں کام میں لگا ہوں اگرچہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے دشمن سمجھتا تھا لیکن وقت پر وہ میرے کام آیا، میں آتا مگر گاڑی میسر نہیں ہے۔ حروف استثناء وہ حروف جو کل کو جز سے جدا کریں، مثلاً ما سوا، سوا بن بجز۔ ما سوائے اسلم کلاس میں سب حاضر تھے، اطہر کے سوا سب بچے پاس ہو گئے، تم بن دنیا اندھیری ہے، بجز پانی کے سمندر میں کیا ہے۔ اس کے بعد ہے حروف تحسین وہ حروف جو تعریف کے موقع پر بولے جائے، مثلاً کیا کیا، مرحبا، شاباش، آفرین، واہ۔ ان جملوں پر غور کریں۔ واہ واہ کیا شعر کہا ہے، مرحبا کتنا مشکل کام انجام دیا۔ حروف تعصب
وہ حروف جو افسوس، تکلیف یا گھبراہٹ کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً اف، ہائے، آہ۔ ان جملوں پر غور کریں۔ اف، ملک میں کتنی غربت ہے۔ ہائے، میں لٹ گیا۔ آہ، کہاں گئے وہ بچپن کے دن۔ حروف انبساط، وہ حروف جو خوشی اور مسرت کے لیے استعمال کیے جائیں، مثلاً آ بابا، واہ، ماشاء اللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ وغیرہ۔ تم آئے، بہار آئی، ماشاء اللہ، بہت اچھے لگ رہے ہو، واہ، اب مزہ آئے گا۔ حروف تعجب، وہ حروف جو حیرانگی اور پریشانی کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً لا حول ولا قوت، سبحان اللہ، افا۔ ان جملوں پر غور کریں۔ سبحان اللہ، سمندر کتنا وسیع ہے۔ اللہ اللہ، برف پر چاندنی کا جادو جگا رہی ہے۔ وہ صورت جاننا، لا حول ولا قوت، ہر دل ہوا دیوانہ، لا حول ولا قوت۔ حروف ندا، وہ حروف جو پکارنے کے لیے بولے جائیں، مثلاً ارے، او، جی۔ ان جملوں پر غور کریں۔ ارے بات سنو، آؤ، تم کیا کر رہے ہو، جی سنتے ہو، باقی وسلام۔